السلام علیکم حاضرین محفل، جناب قبلہ پیر سید الحسن شاہ صاحب سرکار حضور کے فرمانے علی شان کے مطابق میں آپ کی خدمت میں آپ مولا علی سرکار اور اہل بیت اطہار کی جو شان ہے وہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں کوئی عالم یا کوئی اس طرح کا تو نہیں ہوں، میں تو ایک غلام ہوں، بلکہ غلام از غلام ہوں۔ حاضرین محفل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے کہ میں تمہارے بیچ میں اپنی اہل بیت اور قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور اس کو پکڑ کے رکھنا اور ان سے جدا مت ہونا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بھی فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو اور اس کو پکڑ کے رکھنا اور تفرقے میں مت پڑنا۔ حاضرین محفل، بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے ہمارے اوپر اتنا کرم کیا، ہمارے بیچ میں اہل بیت چھوڑی اور قرآن پاک چھوڑا، تو ہمیں ان کے ساتھ جڑ کے رہنا چاہیے۔ اس کا ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک دفعہ صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم چاہتے ہیں کہ قرآن شریف جو ہے یہ عربی میں ہے اور ہم عرب ہیں، تو ہمیں اس کی تشریح کو سمجھنا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بالکل آپ کو سمجھنا چاہیے اور اس کو سمجھیں بھی، لیکن اگر آپ کبھی قرآن شریف کی تشریح میں پھنس جائیں تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ہم کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم عبداللہ بن مسعود یا عبداللہ بن عباس ان کے پاس جانا اور اس کا حل ڈھونڈنا۔ تو انہوں نے کہا جی یہ ٹھیک ہے، ہم ایسے ہی کریں گے۔ اور پھر حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عبداللہ بن عباس کو بلایا اور ان کو فرمایا کہ یہ آپ کے پاس آئیں گے اور اگر تم لوگ بھی پھنس گئے تو کیا کرو گے؟ تو وہ بڑے حیران ہوئے اور انہوں نے عرض کی کہ وسلم ہم پھر کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا پھر تم علی کے پاس جانا، کیونکہ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے، اور یہ دونوں میرے پاس حوض کوثر پر اکٹھے ملیں گے۔ یعنی آنے والے وقت کی بھی آپ نے تصدیق فرمائی کہ آنے والے وقت کا بھی بتایا کہ یہ حوض کوثر پہ دونوں مجھے اکٹھے ملیں گے۔ تو حاضرین محفل، ہمارے لیے یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہمارے پاس مولا علی کا خون اطہر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی اولاد پاک حضرت پیر سید الحسن شاہ صاحب موجود ہیں، اور ان کے والد گرامی جناب حضور حافظ جی سرکار، جن کا تو سب لوگ واقف ہیں، ہم سب لوگ پیر بھائی ہیں کہ آپ 2.25 گھنٹے میں قرآن پاک کو ختم فرماتے تھے۔ یعنی اہل بیت بھی مل گئی اور قرآن بھی مل گیا، تو یہ ہمارے لیے بڑی سعادت ہے اور ہمیں ہمیشہ ان کے ساتھ جڑ کے رہنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا اور آپ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہم لوگ آپ کی اہل بیت کی خدمت میں بھی موجود ہیں اور قرآن شریف سے بھی استفادہ حاصل کرتے ہیں، کیونکہ ہم لوگ جو سارے ہیں وہ ہم در والے ہیں، تو جو گھر والے ہیں وہ زیادہ اچھے طریقے سے اس کی وضاحت کو بیان کر سکتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق سرکار کا فرمانے علی شان ہے کہ مولا علی شیر خدا سرکار کا نام سننا، جس نے نام سن لیا 6 مہینے اعتکاف بیٹھنے سے افضل ہے۔ جس نے صرف نام سن لیا، نام لینا وہ تو ایک اگلی بات ہے، جس نے صرف نام بھی سن لیا تو یہ سرکار کی شان پاک ہے۔ اور مولا علی شیر خدا آپ کی شان پاک کا یہ عالم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کو ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ جناب مولا علی سرکار، آپ نے اتنا علم جو ہے یہ آپ کو علم کے شہر کا دروازہ فرمایا سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو آپ کو یہ سارا معاملہ کس طرح حاصل ہوا؟ تو آپ نے فرمایا سرکار نے اپنی زبان اطہر، جب میں پیدا ہوا تو میرے منہ میں اپنی زبان اطہر ڈالی، جب ڈالی تو مجھے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا۔ یعنی آپ حضرت مولا علی سرکار کی یہ شان ہے کہ آپ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایسے بھاگتے تھے جیسے بچہ اپنی ماں کے پیچھے، اور آپ کے ساتھ ہی بیٹھنا اور آپ کے ساتھ ہی سونا اور آپ کے ساتھ ہی کھانا کھانا۔ تو آپ حضرت مولا علی شیر خدا جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی
اس فیوز و برکات میں ہے، اور ان کا درجہ وہ ہے کہ وہ سب سے پہلے سرکار کے فضل اور کرم میں وہ آباد ہوئے، اور سرکار کی جو آگے پھر معاملات اور زندگی کے وہ سارے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل شانہ بشانہ آپ نے ساتھ رہے۔